سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة ترقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ نامور بے نشان کیسے کیسے، وہ نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، وہ بے نشان وہ نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، اور دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ اور یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، شاہ و گدا مہو سب ایک ہو رہے ہیں۔ حضرات، آیت کریمہ کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انی سے بے قساں چارہ ساز درد بنداں فخر و سلام جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے نصب پناہ میں بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک بار اور پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ یہاں کسی کی یاد میں بیٹھے ہیں، کسی کی ڈیجے کے سلسلے میں بیٹھے ہیں، کسی کی زیارت کے سلسلے میں بیٹھے ہیں۔ حضرات، یہ بیٹھک، یہ مجلس، یہ بہترین مجلس ہے جس میں اللہ کے رسول کے جانثار بندوں، اللہ کے بندوں کے شان میں کچھ بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بہترین مجلس ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو، یہ مجلس ایک ایسے خاتون کے نام سے موسوم ہے جو کل تک پرسوں تک ہمارے درمیان موجود تھی، آج نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ حلیمہ بہن جو ہمارے سامنے گزر بسر کر رہی تھی، صبح و روز شام کسی کی ماں تھی،
کی دادی تھی، کسی کی اولاد تھی میرے دوستوں، لیکن آج ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ مجلس جو ہم منا رہے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھے ہیں، تو اس مجلس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مجلس کا فائدہ ضرور ہے۔ آیت حدیث پاک میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ چلے آتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے اور کہتا ہے، اے بندہ تیرا درجہ بلند کر دیا گیا، اے بندہ تیرا درجہ بلند کر دیا گیا۔ وہ کہتا ہے، اے رب کائنات میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا میں نے نماز پڑھی اس لیے بلند ہوا؟ کیا میں نے روزے رکھے اس لیے بلند ہوا؟ کیا میں نے زکوٰۃ دیے اس لیے بلند ہوا؟ کیا میں نے حج کیا اس لیے بلند ہوا؟ اے رب کائنات میرا درجہ بلند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے بندہ تیرا درجہ اس لیے بلند نہیں ہوا کہ تو نے نماز پڑھی تھی، کیوں تیرا درجہ اس لیے بلند نہیں ہوا کہ تم نے روزے رکھے تھے، تمہارا درجہ اس لیے بلند نہیں ہوا کہ تم نے زکوٰۃ دی تھی، بلکہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے بندہ تیرا درجہ اس لیے بلند کیا گیا کہ تمہارے نام سے جس کو تم نے دنیا میں چھوڑ کے آیا ہے، تم نے اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے آیا ہے، بھائیوں کو چھوڑ کر آیا ہے، پڑوسیوں کو چھوڑ کر آیا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہے، تو ان لوگوں نے تمہارے نام پر تمہارے نام سے فاتحہ خوانی کی ہے، قرآن کی تلاوت کرائی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، میلاد شریف منعقد کی ہے، جلسہ جلوس کیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند کر دیا گیا۔ میرے دوست معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ آج ہم یہ جو کر رہے ہیں کوئی بغیر وجہ سے نہیں کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ضرور ہے۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، جب دنیا سے ایک انسان کی روح دنیا سے جاتی ہے، ملک الموت آتے ہیں تو اس وقت ملک الموت کیا فرماتے ہیں؟ اے جان آؤ نکل آؤ۔ اس وقت جان نکل آتی ہے، مچل کے نکلتی ہے، رب کائنات کا نام لیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ رب کائنات ایک پھول دے کر بھیجتا ہے اور کہتا ہے، میرے بندے کو جا کر کے کہہ دینا کہ تمہیں رب نے بلایا ہے اور یہ تحفہ بھیجا ہے۔ رب کائنات کا تحفہ دیکھ کر، رب کائنات کا نام سن کر وہ روح اندر سے مچلتی ہے، اندر سے اتنی مچلتی ہے کہ وہ روح مچلتے ہوئے باہر آ جاتی ہے، تحفہ خداوندی میں پیوست ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ روح جب نکلتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں چل، روح کہتی ہے کہاں چلیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں رب کی تجلیات میں چلو، رب کے تجلیات میں چلو، اللہ کی رحمت و نور کی انوار کی بارش میں چلو۔ اللہ اکبر، اس روح کو لے کر چلا جاتا ہے اور اعلیٰ علم تک پہنچایا دیا جاتا ہے، اعلیٰ علم کی طرف رواں دوا ہے۔ آسمانی اول کے فرشتے روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، کس کی روح ہے، اور ایسا شخص ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک الموت جو آتے ہیں اکیلے نہیں آتے ہیں، بلکہ اس روح پاکستان لوگ کو لینے کے لیے 70,000 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں۔ اور جب یہ روح ان جھرمٹ میں ان فرشتوں کی جماعت کے سپرد ہو کر آگے بڑھتی ہے تو ملائکہ اور
انسان ہے اس کی روح آئی ہے، اللہ اکبر، آسمان اول کے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر اس روح کو لے جایا جاتا ہے، دوسرے آسمان کے فرشتے بھی یہی سوالات کرتے ہیں، انہیں بھی یہی جوابات دیے جاتے ہیں، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر لے جایا جاتا ہے اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یہی سوال جواب ہوتا ہے، وہاں کے فرشتے بھی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ کیا پاکیزہ روح ہے جس سے معطر خوشبو آ رہی ہے، جو جنتی لباس میں ملبوس ہے، اللہ اکبر، پھر چوتھے آسمان پہ جاتی ہے روح، وہاں سے آگے پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر وہ جاتی ہے، اس کے بعد اعلیٰ علم میں اس روح کو رکھ دی جاتی ہے۔ میرے دوستوں معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ آج ہمارے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کی یہ جو گزر رہا ہے اگر نیک وقت ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، وفادار مصطفیٰ ہے، غلام حسین ہے، تو اس انسان کی روح پر کتنی جان چھاور کی جاتی ہے، اس کے لیے کتنی شاندار تیاری کی جاتی ہے، اللہ اکبر میرے دوستو۔ اور اگر کسی کی روح، کسی بدبخت کی روح، کوئی بدکار انسان کی روح ہوتی ہے، فرشتے اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو اس سے پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، کہا جاتا ہے فلاں جگہ کا رہنے والا، فلاں کا بیٹا، فلاں شخص کے نام کی روح ہے، اسی کی روح ہے، کہا جاتا ہے کیسا انسان تھا، نیکوکار تھا یا بدبخت تھا، گنہگار تھا، تو کہا جاتا ہے یہ گنہگار تھا، بدبخت تھا، نیکوکار نہیں تھا، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، اللہ اکبر، وہی آسمان اول سے اسے دھتکار دیا جاتا ہے، آسمان اول کے فرشتے کہتے ہیں یہ روح آگے بڑھ نہیں سکتی ہے، اس لیے اس کو وہیں لے جاؤ جہاں اس کا مرگھٹ ہے یا جہاں اس کی رہنے کی جگہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ انسان جب نیکوکار ہوتا ہے اس کی شان ہی کیا ہوتی ہے۔ اور کیمیائی سعادت میں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مرنے سے ڈرتا ہے، انسان مرنے سے 3 وجہ سے ڈرتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے انسان نے علم حاصل کیا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، ماسٹر بنا، نہ جانے کن کن عہدوں سے وہ سرفراز ہوا میرے دوستوں، لیکن جب وہ کمانے لگا تو بلڈنگیں بنائی، گاڑیاں خریدی، جائیداد حاصل کیے، سونے چاندی کے انبار لگا دیے، اللہ اکبر، جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، للچائی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ابھی دنیا سے نہیں جاؤں گا، ابھی دنیا سے نہیں جاؤں گا، اگر میں چلا جاؤں گا تو میری جائیداد کا کیا ہوگا، میرے مکان کا کیا ہوگا، میری گاڑی کا کیا ہوگا، میرے ساز و سامان کا کیا ہوگا، جس سے میں ابھی تک کچھ لطف حاصل نہیں کیا ہے، یہ لطف کب حاصل کروں گا، جب بڑھاپا تک پہنچوں گا، میں لطف حاصل کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ سعادت میں فرماتے ہیں کہ وہ انسان اس لیے ڈرتا ہے کہ مال و منال کو دیکھ کر وہ یہ نہیں کرتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ شادی کرتا ہے تو اس کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ایک طرف ہے، بچے ایک طرف ہے، بیوی ایک طرف ہے، سوچتا ہے چلا جاؤں گا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، اللہ اکبر، یہ سوچ کر وہ جانا نہیں چاہتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیاوی نعمتیں عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر نہ سینکڑوں ہزاروں نعمتیں عطا کی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم یجعلہ عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تو آنکھیں عنایت
نعمت ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ دو آنکھیں ایسی ہیں جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے، کانا ہے، تو اس انسان سے پوچھو کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اور فرماتا ہے وہ لسانوں زبان میں نے تمہیں دی ہے، اور فرماتا ہے وہ شفتین تمہارے چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہم نے دو ہونٹ عطا کیے ہیں۔ اور فرماتا ہے یہ ہم نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل نہارا وجعلنا الشمس۔ اسی طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا بیان فرماتا ہے، یہ آسمان تمہارے لیے بنائے گئے ہیں، یہ زمین تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ چاند تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ ستارے تمہارے لیے بنائے گئے ہیں، یہ سورج تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ گرمی تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ ٹھنڈی تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ دن تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ رات تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ میرے دوستو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال وخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں کھڑکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، اور فرماتا ہے یہ ہم نے سورج دیا ہے، یہ ستارے دیے ہیں، یہ پہاڑ کی بلندی دی ہے، یہ دریا کی روانی دی ہے، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان نعمتوں کا کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہو، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو، گنتی کرنا چاہتے ہو، لا تحصوها، گنتی نہیں کر سکتے ان نعمتوں کو۔ اللہ نے دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں آپ اگر شمار کرنا چاہتے ہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اور فرماتا ہے تم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اور پھر کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک نعمت کو گنتی کر کے بتائے گا تم نے یہ نعمت دی ہے، تم نے اس نعمت کے بدلے میں کیا میرا کیا کیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے۔ تمہیں آنکھیں دی ہیں، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا، تمہیں کان دیے، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا، تمہیں ہاتھ دیے، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا۔ یعنی ساری نعمتیں، دنیاوی نعمتیں ہو یا اخروی نعمتیں ہو یا آپ کے جسم کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت کو نام لے کر یہ فرمائے گا ان ساری نعمتوں کے بعد بدلے میں تم نے کیا تو اس وقت میرے دوستو انسان اگر نیکوکار ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے گا۔ بے شک اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کو اچھی جگہ میں استعمال کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو بزرگوں، اور یاد رکھو جب موت آتی ہے تو انسان کی سب سے پہلے اس کا نام چھین لیتی ہے، اس کا عہدہ چھین لیتی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، جب انسان موت کے گھاٹ پر، موت کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، مردہ رکھا جاتا ہے، تو اس وقت یہ نہیں کہا جاتا ہے یہ ایم ایل اے صاحب ہے، ایم ایل اے صاحب کہاں ہے، اور ماسٹر صاحب کہاں ہے، انجینئر صاحب کہاں ہے، ڈاکٹر صاحب کہاں ہے۔ یہ سارے عہدے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا ہے خلیل صاحب کا ہے، اور یہ عبدالرزاق صاحب کا ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے میت کب آئے گا، میت کب آئے گا، اور میت کہاں پہ ہے، میت کہاں رکھی گئی ہے، میت کو نہلایا کہ نہیں ہے، میت کو کفن پہنایا ہے کہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا نام چھین لیتی ہے، انسان کی ڈگریاں چھین لیتی ہے، انسان کا عہدہ چھین لیتی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور ہمارے پاس یاد رکھو فرشتے ہر روز 3 مرتبہ آگے
پکارتے ہیں. اس لیے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آئے، ملک الموت آئے، تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، جس وقت میرا موت کا وقت آئے اس سے پہلے مجھے اطلاع کر دینا، مجھ کو خبر دے دینا، اس سے پہلے مجھے اطلاع کر دینا کہ موت آگے آنے والی ہے. اللہ اکبر. اس کے یہی دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، اور پھر اس کے بعد مہینے سال گزرتے گئے. ایک مرتبہ حضرت ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا ہم آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، ہم نے تم کو کہا تھا کہ جب موت آئے اس سے پہلے ہمیں اطلاع دے دینا، خبر پہنچا دینا کہ اب موت آنے والی ہے، اس کی تیاری کر لے. اللہ اکبر. حضرت ملک الموت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے 3 قاصد چھوڑ دیے ہیں، 3 قاصد ہم نے بھیج دیے ہیں. پہلا قاصد یہ ہے کہ آپ کے بال کالے تھے تو کالے نہیں، اب سفید ہو گئے ہیں. ایک قاصد ہم نے بھیج کر بتا دیا ہے آپ کے بال کالے نہیں ہیں، سفید ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا قاصد ہم نے بھیج دیا کہ آپ کے دانت صحیح سالم تھے، آپ کے دانت ٹوٹ رہے ہیں، آپ کے دانت نکل رہے ہیں. یہ دوسرا قاصد ہے. اور پھر فرماتے ہیں تیسرا قاصد ہم نے بھیج دیا تھا کہ جس وقت آپ کو کمزوری لاحق ہو گئی، بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گئے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو یہ قاصد بھیج دیا کہ آپ اب زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں، دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں. میرے دوست میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو ہیں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کب رہ جائیں گے، کب چلے جائیں گے، کب تک رہیں گے. میرے دوستوں، یہ بھی سرح الشذور میں ایک حضرت عبدالرحمن جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ سرح الشذور میں فرماتے ہیں کہ انسان کے آنے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے. وہ نظام کیا ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، اس کے بعد پھر بیٹا آتا ہے، اس کے بعد پھر پوتا آتا ہے. یہ نہیں کہ باپ آ جائے، ابھی بیٹا آ جاتا ہے، باپ کا وجود نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوتا آ جائے اور دادا کا وجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ نظام کے طور پر، سسٹم کے طور پر پہلے دادا آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، پھر پڑ پوتا آتا ہے. لیکن دنیا سے جانے کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ پہلے دادا جائے، پہلے اس کے بعد بیٹا جائے، اس کے بعد پوتا جائے، اس کے بعد پڑ پوتا جائے. یہ سسٹم نہیں ہے. دادا موجود ہے، پوتا چلا جاتا ہے، دادا موجود ہے، باپ موجود ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، دادا موجود ہے، پڑ پوتا چلا جاتا ہے. میرے دوستو، دادا کی نظروں کے سامنے یہ لوگ گزرتے چلے جاتے ہیں. دادا موجود ہے، دادی موجود ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا جناب حسین بھائی مرحوم اس سے پہلے گزر گئے، آپ کی والدہ پرسوں گزری ہے. اللہ اکبر میرے دوستو. اس لیے معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب چلا جائے، کب یہاں سے رخصت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جناب ابو بھائی کی والدہ محترمہ جو ہماری نظروں سے غائب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور میں نے کہا تھا کہ فرشتے جب اس روح کو پاکیزہ روح کو لے کر چلتے ہیں تو جنتی لباس میں ملبوس کرا کے لے جاتے ہیں، خوشبو میں معطر کر کے لے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میرے خیال یہ یقین مانیے کہ جمعہ کے دن مرنے والا اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے. بتایا گیا ہے کوئی سنیچر کو مرے، کوئی سنیچر کو انتقال کرے، کوئی اتوار کو انتقال کرے، کوئی دین کے دن، کوئی منگل کے دن، کوئی بدھوار کے دن، کوئی جمعرات کے دن انتقال فرمائے. وہ بتایا جاتا ہے اگر
جنت کے اور اسے قبر میں داخل کیا جاتا ہے. یاد رکھو یہ دنیا کیا ہے, ہم نے بلڈنگ بنائی, بہت سے لوگ بلڈنگ بناتے ہیں, بڑے بڑے بلڈنگ بناتے ہیں, عیش و آرام سے رہتے ہیں, پنکھے لگاتے ہیں, اے سی لگاتے ہیں, اور کچھ لوگ جھوپڑی میں رہتے ہیں, فٹ پاتھ میں رہتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے گھر میں رہتے ہیں. یاد رکھو اگر کوئی وفادار مصطفیٰ ہے جھوپڑی میں رہتا ہے, اور غلام مصطفیٰ ہے جھوپڑی میں رہتا ہے, اور نمازی ہے اور روزے دار ہے, وفادار مصطفیٰ ہے, تو یاد رکھو یہ دنیا کا مکان چھوٹا پڑتا ہے, قبر کی منزل بڑی ہوتی ہے. اس کے لیے جب فرشتے سوال کرتے ہیں اور ہر سوال کا جواب بہترین انداز میں دے دیتا ہے, تو اس کے لیے رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے, اور کہا جب فرشتے کہتے ہیں نم تاغوت العروس, سو جا اس طرح سے جس طرح سے دلہن سوتی ہے. اللہ اکبر, یعنی اس کے لیے دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی قبر کی منزل کوٹھری اندھیری تھی, لیکن فاتحہ خوانی کے ذریعہ اور بلال خوانی کے ذریعہ اس کی منزل بڑھا دی گئی, اور کیا اگر وہ نیکوکار ہے تو بتایا جاتا ہے دنیا کے مکان کتنا بھی بڑا ہو, 100 بائی 150 ہو جائے, 200 بائی 250 کی زمین کے اوپر مکان بنا دے, لیکن بڑا مکان نہیں ہو سکتا ہے. قبر کا مکان بڑا ہے, اور یہ مکان اتنا بڑا ہے کہ حد نگاہ تک اس کی نظر پہنچتی ہے, جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اسی کا ایریا ہے, اسی کی جگہ ہے, اسی کا مکان ہے. اور یاد رکھو کوئی ہم میں سے اہل سنت و جماعت میں سے ہمارے لوگوں میں سے کوئی انتقال کر جائے تو کبھی نہ کہنا کہ مر گیا فلاں صاحب, مر گیا فلاں صاحب, مر گیا, نہیں, بلکہ یہی کہنا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, فلاں صاحب انتقال کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان مرتا نہیں ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. دنیا میں تھے, دنیا میں رہ کر دنیا کے گھر کو آباد کر رہا تھا, لیکن چند سال رہ کر 20 سال 25 سال 70 سال 80 سال 100 سال 150 سال رہ کر اس گھر کو آباد کر کے وہ چلا گیا. اب وہاں نہ جانے کتنے 100 سال وہاں قبر کی منزل میں رہنا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ گھر کے دنیا کے مکان کو آباد کرتے کرتے آخرت کی قبر کی منزل میں چلا گیا. اب وہاں اس کا ٹھکانہ ہے, اس گھر کو آباد کرے, اس گھر میں رہنے کے لیے اس گھر کی تیاری کرے. میرے دوست ہم نے کیا تیار کی ہے, اس گھر کی تیاری کیجئے. اس گھر کو تو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے, اس گھر کو تو پرانا ہونا ہے, اس گھر کو تو ٹوٹنا ہے, وہ گھر اس گھر کو آباد کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیک